بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، قبلۃ المسلمین ہے، وہ صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی حفاظت تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اے مسلمانوں، تم اپنے عیاشیوں میں مصروف ہو، تمہیں زندگی کی مصروفیات سے فکر نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، اور ہم پر یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ آج ہر مسلمان اپنا کردار ادا کرے، نہیں تو خدا نہ کرے وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ یہ حالات سارے مسلمانوں پر آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو ظلم کی داستانیں موجود ہیں ان فلسطینیوں کے اوپر، خدا را مسلمانوں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نے کشور کشائی۔ عالم اسلام کے مسلمانوں، دنیا کے مسلمانوں، یہود کی بربریت، یہود کا ظلم، یہود کی بدماشی، یہود کی سرکشی آئے دن ہم اخبارات میں دیکھ رہے ہیں اور خبروں میں سن رہے ہیں۔ خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ وہ کس انداز میں ہمارے حرمات کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، قبلۃ المسلمین ہے، وہ صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی حفاظت تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک مٹھی بھر یہودی، میں تو کہتا ہوں اگر سارے مسلمان مل کر ان پر لعنتیں بھیجیں تو ان کی لعنتوں میں وہ اتنے دب جائیں کہ نظر ہی نہ آئے۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں کو تو اپنی فکر ہے، اپنے مال کی فکر ہے، اپنی جائیداد کی فکر ہے، ان کو کہاں فرصت کہ وہ بیت المقدس کی اور قبلہ اول کی حفاظت کریں۔ وہ ذمہ داری ہم نے صرف ان بیچارے نہتے فلسطینیوں کو دی ہوئی ہے جو کہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اس سال 2021 رمضان المبارک کی 27ویں رات کو ان ظالم یہودیوں نے مسجد کے اندر عبادت کرنے والے مسلمانوں پر حلہ بول دیا، اور وہ مناظر دیکھنے کو ملے کہ جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ نہتے عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو مار رہے ہیں، لاشیں ان کی بکھری ہوئی ہیں، اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، لاٹھی چارج ہو رہی ہے، ادھر سے پتھر مارے جا رہے ہیں اور ادھر سے دنیا کا مشہور قسم کا اسلحہ اور ٹیکنالوجی میں اعلیٰ قسم کا اسلحہ ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ ان کا کیا مقابلہ ہے؟ لیکن یہ اللہ کے بندے بھی ایسے کہ ایک لڑکی سامنے، پولیس ان کی فوج کھڑی ہے، چھوٹی سی لڑکی ہے، ہاتھ میں لکڑی لے کر ان کے سامنے کھڑی ہے، ایک بچہ جس کے ہاتھ میں دودھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی پیمپر پہنا ہوا ہے، جسم پر اور کپڑا بھی نہیں، صرف پیمپر پہنا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں دودھ کی بوتل ہے، دوسرے ہاتھ میں پتھر ہے۔ یہ مناظر مسلمانوں کو للکار رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہم نے تو جو ہم سے ہو سکا کر دیا۔
اے مسلمانوں تم اپنے عیاشیوں میں مصروف ہو، تمہیں زندگی کی مصروفیات سے فکر نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، اور ہم پر یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اور مسلمانوں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی کہ مسلمانوں کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے، باقی اعضاء جو ہیں وہ اس جسم کی تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر عضو کی اپنی اہمیت ہے، جہاں پر ہاتھ اپنا کام کرتا ہے، ناک اپنا کام کرتا ہے، پیر اپنا کام کرتا ہے، لیکن یہ سارے مل کر ایک جسم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مثال بھی اسی جسم سے دی ہے۔ فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ سر کو درد ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، کان میں درد ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق المسلمون كرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ مسلمان کی مثال تو ایک جسم کی طرح ہے، اگر اس کے سر میں درد ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، آنکھ میں درد ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو کیا آج ہم اور آپ اس تعریف میں فٹ آ رہے ہیں؟ آس پاس کے مسلمان بھی اس جرم میں ملوث ہیں، دور کے مسلمان بھی اس جرم میں ملوث ہیں۔ آج ہر مسلمان اپنا کردار ادا کرے، نہیں تو خدا نہ کرے وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ یہ حالات سارے مسلمانوں پر آ سکتے ہیں۔ آج اگر ہم ان کو دیکھتے رہے، ان کی حالت پر ہم مزے لیتے رہے، صرف دیکھنے پر ہم نے گزارا کیا، تو کل وہ وقت بھی آئے گا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں جاگو، ہمیں پتہ ہے کہ انفرادی طور پر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ العظیم واللہ العظیم ہمارے پاس اللہ کی وہ قوت ہے کہ ہم اگر اس کو لیں اس قوت کو استعمال کریں تو خالی یہودی تو کیا پوری دنیا کا کفر مٹ سکتا ہے۔ اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، ہم نے دعا کرنا ہے، اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ جو مسلمان کچھ کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، جو نہیں کر سکتے ہیں وہ اللہ کے سامنے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہاتھ پھیلائیں، دعا کریں۔ اور دوسری ضروری بات یہ ہے، ان کی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، کینٹاکی ہے اور اسی طرح کنگ برگر ہے اور پیپسی ہے، جتنی بھی ان کی مصنوعات ہیں، ان سب سے بائیکاٹ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ اگر ان سے بائیکاٹ کریں مسلمان متحد ہو کر تو یقین جانیے کہ یہ ان کے اوپر بڑا ضرب کاری ہوگا اور اس سے ان کو بڑا نقصان پہنچے گا، کیونکہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ اتنے بدماش ہیں کہ سالانہ اپنے انکم میں سے، اپنے فائدے میں سے ان کو بڑا حصہ دیتے ہیں یہودیوں کو، خاص طور پر اسرائیل کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے انفرادی طور پر رو کر دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا قضا کو بھی ٹال سکتا ہے، دعا سے اللہ کی قوت کو ہم متوجہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ مظلوم کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے، جب وہ آہ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے کہتے ہیں کہ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، مظلوم تو فکر نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، تیرا بدلہ ضرور لوں گا، اگرچہ تھوڑا وقت لگے لیکن میں بدلہ ضرور لوں گا۔ اس لیے آپ اللہ کی ذات کو، قادر ذات کو، مقتدر ذات کو اپنی متوجہ کریں۔ یا اللہ، ہم تو مظلوم ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، لیکن یا اللہ تو قوی ہے، تو ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، تو ان ظالموں کی قوت اور شوکت کو توڑنے پر بھی تو قادر ہے، ان کے اسلحے کو بے اثر کرنے پر بھی تو قادر ہے۔ اس دفعہ تو حماس والے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں، انہوں نے کچھ اپنا کام دکھایا ہے جس سے یہودی تو بڑی انتہائی ڈرپوک قوم ہے، بزدل قوم ہے، ان کے چند میزائلوں سے ان کے دلوں کے اندر وہ روب بیٹھ گیا ہے، وہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ لیکن ابھی کی خبر ہے کہ ابھی انہوں نے فضائی حملوں کے علاوہ زمینی حملے بھی شروع کیے ہیں۔ بیچارے مجاہد نہتے عورتیں، مرد اور بچے، ان پر وہ ظلم کریں گے۔ اس سے پہلے بھی جو ظلم کی داستانیں موجود ہیں ان فلسطینیوں کے اوپر، خدا را مسلمانوں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، پتہ نہیں یہ خواب کب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ بیچارہ شاعر تو کہہ کر چلا گیا، لیکن ہمارے پاس
ابھی بھی وقت ہے ہم متحد ہو جائیں، نہیں تو انفرادی طور پر ایک ایک کر کے یہ سب کو ماریں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ میری بہنوں، آپ اللہ کے سامنے دعا کر سکتی ہیں، ہم کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قوت بہت زیادہ ہے، اللہ بڑے طاقتور ہیں، اللہ قدیر ہے، اللہ منتقم ہے۔ اللہ کی قوت کو متوجہ کریں۔ یا اللہ تو ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان کی قوت اور شوکت کو انہی کے خلاف استعمال فرما۔ الہ العالمین، ہم نہیں کر سکتے، ہم مظلوم ہیں، لیکن تو بڑا قادر ہے۔ ان یہودیوں کو وہ سبق سکھا دے کہ پھر آگے یہ کسی مسلمان کی طرف ٹیڑھی آنکھ نہیں اٹھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سستی اور غفلت سے ہمیں بیدار فرمائے، خواب غفلت سے مسلم کو بیدار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔